اردو کے سوتے جاگتے لفظوں کا قصہ۔ انتظار حسین۔ ہم پہلے ہی بوکلائے ہوئے تھے کہ یا اللہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے۔ اردو والے اور سندھی والے ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہیں۔ اب اس قضیے میں ایک پیچ اور پڑ گیا کہ شوکت صدیقی تیسری طاقت بن کر میدان میں کود پڑے۔ ان کا موقف بھی سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ اوروں کا کیا ذکر، ان اہل زبان کی مشق ستم سے ہم بھی نہ بچ سکے۔ ہماری ناول خدا کی بستی پر ان مسخروں نے جو سب سے زیادہ اعتراض کیے وہ یہ تھے کہ اس میں زبان و بیان کی لاتعداد غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ ہم نے شوکت صاحب کے بیان پر اعتبار کیا اور معترضین کو مسخرے جانا، یہ سوچ کر کہ خدا کی بستی جیسے اعلیٰ پائے کے ناول میں بھول چوک میں زبان و بیان کی چند ایک غلطیاں ہو گئی ہوں تو ہو گئی ہوں، لاتعداد غلطیاں بہرحال نہیں ہو سکتی، لیکن مدعی سست گواہ چست۔ ہم ان مسخروں کے خلاف آستینیں چڑھا ہی رہے تھے کہ شوکت صدیقی نے اعتراف کر لیا کہ حقیقت یہ ہے کہ اہل زبان قبیل کے لوگ نہ صرف غلط اردو لکھتے ہیں بلکہ بولتے بھی غلط ہیں۔ صاحب اگر یہ بات ہے تو پھر تو اعتراض کرنے والے قابل معافی ہیں۔ یارو منصفی کرو کہ کیا صحیح زبان لکھنے کے لیے غریب ابن انشا ہی رہ گئے ہیں؟ شوکت صدیقی نے اپنے آپ کو اس کام سے بے نیاز کیوں سمجھ لیا؟ اصل میں ہم بہت دنوں تک ابن انشا کی تحریریں پڑھ پڑھ کر انہیں اہل زبان سمجھتے رہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اہل زبان تو شوکت صدیقی اور جمیل الدین عالی ہیں، مگر زبان ابن انشا لکھتے ہیں۔ ہم نے ایک دفعہ بہت چھان بین کر کے ابن انشا کے یہاں سے زبان کی ایک غلطی نکالی۔ ہم نے کہا کہ بھائی تم سے تو ایسی غلطی کی توقع نہ تھی۔ اس ظالم نے جواب دیا کہ کیا بتاؤں، تم نے جو دو اہل زبان ادیب میرے دائیں بائیں چھوڑ رکھے ہیں، ایک لکھنؤ کا اور ایک دلی کا، ان کے بھرے میں آ کر کبھی کبھی میں غلط زبان لکھ جاتا ہوں۔ زبان بیچاری آج کل مظلوم و مقہور چیز ہے۔ نعرے کے طور پر تو خیر زبان کو قبول کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر زبان و بیان کی آدمی نے بات کی اور اس کی زبان پکڑی گئی۔ آج کل اشفاق احمد اس جرم میں پکڑے گئے ہیں۔ انہوں نے اردو کے خواب دیدہ لفظ کے نام سے ایک مختصر سی لغت مرتب کر ڈالی ہے۔ یہ ایسے الفاظ پر مشتمل ہے جو اردو میں متروک تو نہیں خوابیدہ ضرور ہو گئے ہیں، مگر پاکستان کی علاقائی زبانوں میں بالخصوص پنجابی میں ہنوز جاگ رہے ہیں۔ ہماری سادگی دیکھو کہ ہم نے سمجھا کہ اشفاق احمد نے تو زور کا کام کر ڈالا۔ یاروں کے بیانات سے پتہ چلا کہ اشفاق نے نہایت فضول دورازکار اور رجعت پسندانہ حرکت کی ہے۔ ظہیر کاشمیری صاحب نے کیسے پتے کی بات کہی کہ یہ نظریوں کا زمانہ ہے اور اشفاق احمد لفظوں کے دھندے میں پڑا ہے۔ ویسے صاحب پتہ نہیں کہ یار لوگ سوشلزم کے متعلق یہ تاثر دینے کی کوشش کیوں کرتے ہیں کہ وہ کوئی علم دشمن تحریک ہے۔ سوشلزم کے ساتھ یہ دوستی ہے یا دوستی کے پردے میں دشمنی ہے؟ زمانے کی ستم دریفی دیکھو کہ اشفاق احمد سال ہر سال سے تلقین شاہ لکھے اور بولے چلے جا رہے ہیں، کوئی ان سے کچھ نہیں کہتا۔ ایک کام کی بات کی تو یار لوگ پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ گئے۔ بہرحال ڈیڑھ بات اس کتاب کے بارے میں بھی ہو جائے۔ کسی علمی یا ادبی کام کے بارے میں یہ سوال اٹھانا کہ اس سے قوم کی کیا خدمت ہوتی ہے بالعموم بے محل ہوتا ہے، اس لیے کہ ایسا کام اپنا جواز آپ ہوتا ہے، مگر یہ اتفاق کی بات ہے کہ اشفاق احمد نے جو کام انجام دیا ہے اس سے قومی خدمت کا بھی پہلو نکلتا ہے، بشرط یہ کہ ہم قومی یکجہتی کی کوشش کو قومی خدمت تصور کریں۔ اس لغت کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم پر منکشف ہوتا ہے کہ پاکستان کی علاقائی زبانوں اور اردو کے درمیان کتنا گہرا رشتہ ہے۔ اشفاق احمد نے یہ رشتہ معرب اور مفرس لغت کے حوالے سے نہیں،
ان الفاظ کے حوالے سے دریافت کیا ہے جو اردو کے روزمرہ کا حصہ ہیں اور جنہیں آج کے لکھنے والے کچھ اپنی ناآشنائی کی وجہ سے استعمال میں نہیں لاتے اور کچھ یہ سوچ کر لکھتے ہوئے شرماتے ہیں کہ یہ تو خالص دلی اور لکھنؤ کا روزمرہ ہے، پنجاب میں یا صوبہ سرحد میں اسے کون سمجھے گا۔ ویسے ان الفاظ کے ساتھ ایک حادثہ تقسیم سے پہلے ہی گزر چکا تھا، وہ یہ کہ جوش ملی آبادی جیسے بزرگوں کی پرشور معرب اور مفرس اردو سے سہم کر یہ لفظ ادیبوں کی تحریروں سے کنارہ کر گئے، لیکن عام بول چال میں آتے رہے۔ اشفاق احمد کی یہ جسارت ہے کہ انہوں نے ان سادہ الفاظ کو جوش اور ظہیر کاشمیری کی پرشکوہ لغت کے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے۔ ویسے اشفاق احمد اگر شوکت صدیقی کی طرح نازک مزاج نہ ہو تو ایک ننھا سا اعتراض بھی سن لیں۔ جسے آپ نے بیوی کی سحنک لکھا ہے وہ اصل میں بی بی کی سحنک ہے۔